خان صاحب کو غلط ٹریک پہ کچھ لوگوں نے لگا رکھا تھا، بھی کاٹی ہے 5 سال۔ اپوزیشن کارڈ کا بھی میں نے 22,000 ووٹ سے جیتا ہوں۔ السلام علیکم، میں محمد عمران۔ اس وقت ہم ملتان این اے 150 میں موجود ہیں، جہاں پہ ایک بہت ہی بڑا دنگل ہونے جا رہا ہے اور کانٹے دار مقابلہ ہے۔ این اے 150 سے شاہ محمود قریشی کے مدن مقابل سابقہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور 2 دفعہ MP رہنے والے حاجی جوید اختر انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے حال ہی میں PTI کو الوداع کہہ کر PMLN میں شمولیت اختیار کی ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ PTI کو الوداع کہنے کی آپ کی وجہ کیا تھی، وجوہات کیا تھی؟ خان صاحب کو غلط ٹریک پہ کچھ لوگوں نے لگا رکھا تھا، جو ان کی رات دن اس کے ارد گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ ان لوگوں نے ان کی جو بھی کوئی صلاح مشورہ جو بھی ان کے ساتھ کرتے تھے، میں یہ کہوں گا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کسی کی بات بھی جو تھی سننا بھی میں سمجھوں گا کہ نہیں پسند کرتے تھے۔ کیا آپ نے خان صاحب کو ہائی لائٹڈ کیا تھا کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول نہیں صحیح؟ بالکل، ہمارے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مخدوم صاحب بالکل جو تھے، ان کی بات نہیں سنی جاتی تھی، ہم تو پھر اس کے بعد تھے۔ تو بالکل جب اسمبلیاں توڑی ہیں انہوں نے، اس ٹائم بھی خان صاحب کو کہا کہ یہ کام نہ کریں، انہوں نے یہ کام کیا ہے، جس کا نقصان اتنا ہوا کہ وہ ساری، میں کہتا ہوں کہ ساری PTI کو بھگتنا پڑا ہے۔ اچھا جی، آپ پہلے مشیر بھی رہ چکے ہیں، کہ آپ نے بزدار کی قیادت پہ بھی کچھ ہائی لائٹڈ کی تھی کہ بزدار ورک نہیں صحیح کر رہا؟ بالکل سب نے، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ بالکل ان کو کہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو منصب ہے، جو آپ نے اس کو دیا ہے، تقریباً اس میں کئی گروپس بنے ہوئے تھے ہمارا ملتان کا یا پورے پنجاب کا جتنا بھی تھا، تو مگر وہی بات تھی کہ خان صاحب کو کچھ لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا۔ جو کہتے تھے وہ کہتا ٹھیک ہے جی، اگر وہ بڑے بڑے، میں کہوں گا فخری امام جیسے لوگ تھے، مخدوم جیسے لوگ تھے، کافی ان کو اگر وہ اعتماد کر کے ساتھ لے کے ان کو چلتے تو یقین کرنا آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اچھا جی، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی خان صاحب کو ڈیل کیا، آپ نے خان صاحب کو بتایا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، شاہ محمود قریشی بھی بتاتے رہے، جہانگیر ترین نے بھی کہا کہ میری بھی یہی وجوہات تھی کہ PTI کو الوداع کہنے کی۔ پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے خان کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا تھا؟ اسی پارٹی کے تھے، چودھری فہد جیسے، فخر حبیب جیسے، اپنا اسد عمر جیسے، بالکل یہی رات دن لوگ تھے۔ میں ملتان سے بھی یہ کہوں گا ان باس بپی جیسے، جو کوئی انہوں نے اپنے حلقے میں تو کوئی نہیں گئے تھے، ووٹ لے کے تو کوئی نہیں گئے، یہی وجہ بنی تھی۔ حالانکہ عون عباس بپی کی طرف سے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ اس نے تو بڑا ورک کیا ہے۔ ہاں، جو انہوں نے ورک کیا وہ سب کو پتہ ہے، ادھر جو ورکر ہیں ان کو پاس آپ جائیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہوں نے جو ورک کیا ہے، جس طرح ایسے لوگوں کو لایا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہی ہماری پارٹی کی تباہی بنی ہے۔ اچھا جی، PMLN کو جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم نے ٹائم جو گزارا ہے، اب ہماری سمجھ میں نہیں آیا کام، ہم نے دیکھا ہے سنوائی کوئی نہیں ہے ادھر، اپنی مرضی کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی وجہ یہی ہے 9 مئی والے واقعے کی۔ اچھا جی، کہا جاتا ہے کہ عمران خان تو پھر بھی مشاورت کرتے ہیں اپنی قیادت کے ساتھ، لیکن واحد میاں محمد نواز شریف ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے مشورہ نہیں لیا، وہ خود بھائی آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ تقریباً میاں شہباز شریف کو بھی مل کے آیا ہوں۔ بہت اچھا جو طریقہ کار ہے، ہمارا کلچر ہے، جو ملنے کا، جو مہمان نوازی کا، جو ان میں نے دیکھا ہے، شاید میں نے 12 سالوں میں نہیں دیکھا۔ ایسی وہ کون سی خدمات ہے جس کے بنا پہ آپ کہتے ہیں کہ این اے 150 کی سیٹ آپ جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ میں نے اپوزیشن بھی کاٹی ہے 5 سال، اپوزیشن کاٹ کے بھی میں نے 22,000 ووٹ سے جیتا ہوں۔ کیوں جیتا ہوں؟ کہ میں ہر اپنے آنے والے ورکر کو عزت دیتا ہوں، اس کو بٹھاتا ہوں، اس کی بات سنتا ہوں، ان کے دکھ میں، ان کے سکھ میں، ہر طرح میں رات دن رہتا ہوں۔ میں عوام کے رابطے میں ہوں تو لوگ میرے رابطے میں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے فون، موبائل، ڈیرے ہر ٹائم آپ نے بھی آ کے دیکھا ہے کھلے ہوئے ہیں۔ ہماری کامیابی کی یہی وجہ ہے کہ جو لوگوں نے یہ حلقہ پہلے نون لیگ کا تھا، جب میں نے شمولیت کی ہے اس میں 2011 میں، تو مکمل جب میں نے 13 میں الیکشن لڑا، یہ 25 سال بعد سیٹ ہم نے جیتی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ہمارے والدین ہم لوگوں کے دکھ میں، سکھ میں، سردی ہے، گرمی ہے، رات ہے، دن ہے، ہم رابطے میں رہتے ہیں۔ صبح دروازے کھول دیتے ہیں، فون کھول دیتے ہیں، جب کسی کو کوئی کام ہے، کوئی ہے۔ آپ یہ تو بتائیں جو اپوزیشن آدمی کاٹتا ہے اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ اس کو تو کوئی فنڈ نہیں دیتا،
میں بالکل 13 سے 18 تک اپوزیشن کاٹی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے میں نے 22,000 ووٹ سے جیتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا بہت کانٹے دار مقابلہ شاہ محمود قریشی کے مد مقابل ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے سیاسی حریف کو آپ ہرا سکیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل آئیں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے حلقے میں کام نہیں کروایا؟ بالکل نہیں، اس کا رابطہ ہی نہیں ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد وہ کسی کے رابطے میں نہیں ہوتا، بس وہی الیکشن کا جو مہینہ ملتا ہے وہ ملتے ہیں اور رابطے میں نہیں ہوتے۔ ہم لوگ رابطے میں رہتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو جب بھی ملنا ہو، کوئی کام ہو، یہ اسی ٹائم ہر ٹائم اپنے ڈیرے پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا سپریم کورٹ تو پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ ہے، اس نے کہہ دیا کہ عمران خان پہلے صادق اور امین تھا، اب جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ معصوم بھی ہیں، لیکن میاں صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صادق امین ہی نہیں۔ میں دیکھو اب عدالتی معاملات کی طرف تو میں کہتا ہوں جو انہوں نے کہہ دیا میں ان کا کوئی یہ نہیں کہتا، مگر الحمدللہ میں بورڈ کا جب آپ انٹرویو دینے گیا تھا تو میں کہتا ہوں کہ میں بہت دیکھ کے ان کو خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ایک ایک بندے سے وہ خود انٹرویو لے رہے تھے، 10 بجے شروع کیا اور 3 بجے تک وہ انہوں نے ہر آنے والے کی بات سنی ہے، ہر آنے والے سے پوچھا ہے، جو معاملات ہیں جو بھی ہیں۔ میں کہوں گا یہ بڑی بات ہے، ہم نے 10 سالوں میں ایسا اس پارٹی میں رہ کے نہیں دیکھا کہ جس طرح وہ بات سن رہے تھے کہ یہ ہمارے جو قائد تھے خان صاحب تھے کہ انہوں نے بھی کبھی ایسا کیا ہو۔ اچھا یہ بتائیے گا ابھی لاسٹ انٹرویوز میں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پر کہ میاں صاحب میٹنگز کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک کینڈیڈیٹ آتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے، لیکن وہ ابھی اپنا تعارف ہی کروا لیتے ہیں، میاں صاحب کہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ عمران خان کی تعریف داری کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے خود ان سے انٹرویو دیا ہے، تو میرے حلقے گئی جتنے بھی میرا پورا ڈویژن کے لوگ بیٹھے تھے، ایسا نہیں ہوا۔ اچھا آئندہ آپ کا منشور کیا ہے کہ اگر آپ کی عوام منتخب آپ کو کرتی ہے تو ان کے کیا پروجیکٹس دیں گے؟ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے ان کے روزگار جو ہے نا، ان کے روزگار کے سلسلے میں ضرور سوچوں۔ اپنے سیاسی حریف کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ سیاست نہ کریں، کام کریں، کسی کے کام آئیں، تو یہ جب حلقے میں وہ آئیں گے پھر لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ 10 سالوں میں انہوں نے کیا کسی کو کام دیا ہے۔ ادھر کسی بچے کو کوئی نوکری دی ہے، کسی بچے کو ٹائم انہوں نے دیا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ گلیاں، سڑکیں، نالیاں بہت کام کروا لی ہیں۔ انشاءاللہ میں اب سوچوں گا تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچوں گا، ان کی بہتری کے لیے انشاءاللہ تعالی کام کروں گا۔ 150 کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حاجی جوید اختر انصاری، میرا پیغام کھلا ہے کہ میرے دروازے کھلے ہیں، میرا موبائل کھلا ہے۔ میں اپنی عوام کے لیے رات دن، پہلے بھی 10 سال ایک کیا ہے، اگر اللہ پاک نے مجھے 150 NA میں موقع دیا تو میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ محنت کروں گا اور اپنی عوام کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے پاکستان کے لیے، اپنی عوام کے لیے، قوم کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے خدمت کرنے کی اللہ پاک مجھے ہمت دے۔ میرا خاندان جو ہے وہ صرف سیاست کو عبادت سمجھ کے ہم لوگ کرتے ہیں، یہ لوگوں نے دیکھ رکھا ہے۔ جو 2 دفعہ میری کامیابی ہوئی ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے دروازے بھی کھلے ہیں، اس کے موبائل بھی کھلے ہیں، اور یہ ہر خوشی اور غمی میں ہر جگہ موجود ہے۔ یہی نہیں ہے، جو کسی کے معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ مجھ کو انشاءاللہ، مجھ پر، میرے خاندان پر اعتماد کرتے ہیں اور انشاءاللہ ووٹ بھی مجھے انشاءاللہ دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔